السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان کے سیاسی حالات کو نئی ڈائریکشن کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر کوئی پروجیکٹ کامیاب نہیں ہو رہا۔ نواز پروجیکٹ ناکام، استحکام پاکستان ناکام، پرویز خٹک پروجیکٹ ناکام، ناکامیوں کی ایک مکمل داستان ہے۔ پھر مولانا پروجیکٹ ناکام۔ یہ سارے پروجیکٹ اپنی موت آپ مر چکے ہیں، صرف ان کی سیاسی تدفین ہونا باقی ہے، اور اس میں بھی بہت زیادہ دن باقی نہیں رہ گئے۔ اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو یہ سب کے سب اپنی موت آپ مر جائیں گے، لیکن اس سے پہلے بہت کچھ ہونا باقی ہے۔ چند ہفتے رہ گئے ہیں، شیڈیول آنے کو ہے۔ اگلے ہفتے انتخابی شیڈیول آ جائے گا، جس کے بعد موسم زیادہ کھل جائے گا، لیکن اس سے پہلے عمران خان پاکستان تحریک انصاف بلے کا نشان، اس پر لڑائی بہت زیادہ لڑی جا رہی ہے۔ مسلسل کیس پر کیس، مقدمے پر مقدمے عمران خان پر بنائے جا رہے ہیں، لیکن عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف ڈٹے ہوئے ہیں، اور جیل میں بیٹھ کے عمران خان چومکھی لڑائی لڑ رہے ہیں، اور ہر اپنے مخالف کا وہ بر وقت جواب دے رہے ہیں۔ ناظرین کرام، اس ساری تمہید کے پیچھے کچھ خبریں ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی نئی لیڈرشپ اور عمران خان نے اسٹریٹجی تبدیل کی ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق، جن سے پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہمیں کسی قسم کے انصاف کی توقع نہیں ہے، جتنے مقدمات انہوں نے سنے ہیں اس میں ریلیف تو بہت دور، بلکہ جس طریقے سے ان کو مینیپولیٹ کیا گیا ہے کہ اس کا نقصان بہت ہوا ہے، جبکہ عمران خان کے مخالفین کو بھرپور فائدہ ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے مقدمات سن کے ججمنٹس ریزرو کی گئیں، اور کئی ہفتے کئی مہینے ان کا فیصلہ ہی نہیں سنایا۔ دوسری جانب چیف الیکشن کمشنر بھی بہت پیار کرتے ہیں عمران خان سے، وہ ایک اور مقدمے میں ان کو سزا سنانا چاہتے ہیں، حالانکہ ان کی ساری توجہ صاف شفاف الیکشن کی طرف ہونی چاہیے، لیکن وہ اس کوشش میں ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان اور تحریک انصاف کے ساتھ انتقامی کارروائیاں کی جائیں۔ بہت سی اچھی خبریں بھی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ توہین الیکشن کمیشن کا معاملہ، جس میں الیکشن کمیشن پورے کا پورا اڈیالہ جیل جانے کو تیار ہے، ایک 17-18 گریڈ کے ملازمین کے آگے جھکنے کو تیار ہے، اور عمران خان پر فرد جرم عائد کرنا چاہتا ہے۔ عمران خان نے اس معاملے کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کی جیل میں کارروائی چیلنج کی ہے۔ 2 مقدمات انہوں نے فائل کیے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں، ایک تو جو الیکشن کمیشن جیل ٹرائل کر رہا ہے اس کو چیلنج کیا ہے، جبکہ الیکشن کمیشن جو فرد جرم عائد کرنا چاہ رہا ہے وہ بھی چیلنج کر دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے یہ سارے کا سارا ٹرائل خفیہ کیا جائے گا، اس لیے اس کو اوپن کیا جائے، اوپن کورٹ ہو، جس میں وکلاء آئیں، عوام آئیں، سب کے سب سنیں۔ 13 دسمبر کی تاریخ الیکشن کمیشن نے جیل ٹرائل کی فکس کی ہے، جبکہ دوسری جانب تحریک انصاف کے نئے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان نے الیکشن کمیشن سے ایک بار پھر مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ کسی بھی آئینی جمہوریت میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کا مطلب انتخابی عمل میں تمام سیاسی جماعتوں کی شمولیت ہے۔ انتخابی نشان نہیں دیا جا رہا کیونکہ اکبر ایس بابر اور مسلم لیگ نواز کے ساتھ سازشی پلان کا الیکشن کمیشن حصہ بن چکا ہے، لہذا بیرسٹر گوہر بار بار دستک دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعت کا انتخابی نشان اس عمل کی نشاندہی کرتا ہے، کسی بھی آئینی جمہوریت میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کا مطلب انتخابی عمل میں تمام سیاسی جماعتوں کی شمولیت ہے۔ پی ٹی آئی کو دیگر جماعتوں کے مقابلے میں امتیازی سلوک کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے، یہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے۔ میں الیکشن کمیشن سے بلا تاخیر پارٹی سرٹیفکیٹ شائع کرنے کا مطالبہ کرتا ہوں۔ دوسری جانب ترجمان تحریک انصاف کی طرف سے کہا گیا ہے کہ انتخابی نشان بلے کا اجرا فی الفور کیا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف ہر لحاظ سے بدترین ریاستی جبر اور انتخابات سے قبل جاری شرمناک سیاسی انجینئرنگ کے نشانے پر ہے۔ تمام شواہد اور آثار انتخابات پر تاریخی ڈاکے کے ریاستی عزائم کا پردہ چاک کر رہے ہیں۔ ملک کی مقبول ترین سیاسی جماعت اور ووٹ دینے کی اہل آبادی کے 3/4 سے زائد حصے کی تائید کی حامل جماعت کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ جیسی مکروہ سازش کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اڈیالہ جیل میں ناحق قید بانی چیئرمین عمران خان اور ان کی جماعت کو سیاسی عمل سے باہر کرنے کے لیے بار بار غیر آئینی، غیر قانونی اور غیر جمہوری ہتھ کنڈوں کا بے دریغ استعمال کیا گیا۔ عمران خان اور تحریک انصاف کو میسر عوامی مینڈیٹ چھیننے کے مجرمانہ ہدف کے تحت
پورا ملک غیر آئینی، غیر قانونی، غیر نمائندہ اور غیر جمہوری حکومتوں کے قبضے میں ہے اور انتخابات کی بنیادی دستوری ضرورت سے بھی محروم ہے۔ 9 مئی کے بعد جماعت کو توڑنے، بانی چیئرمین سمیت ہزاروں بے گناہ کارکنوں کو جیلوں میں بھرنے، ریاستی قوت کے اندھے اور غیر قانونی استعمال کے باوجود عمران خان اور تحریک انصاف کی حمایت پر بزید عوام ریاست کے شرانگیز منصوبہ سازوں کے لیے بڑا چیلنج ہے۔ تحریک انصاف کو انتخابات اور سیاست سے باہر کرنے کے مذموم منصوبے میں مرکزی کردار الیکشن کمیشن کے سپرد کیا گیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نہایت متنازع انداز میں الیکشن میں بٹھائے گئے اراکین تحریک انصاف کو اپنے متعصبانہ فیصلوں، غیر آئینی، غیر قانونی حکم ناموں، کھلی بدنیتی اور شرمناک امتیازی سلوک کے ذریعے صفحہ سیاست سے مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف کو سیاست سے بے دخل کرنے کے خواہاں غیر جمہوری اور غیر سیاسی حلقوں نے مایوسی اور ہیجان میں عمران خان کی جماعت کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ کرنے کا ہدف سونپا ہے۔ اس مذموم مقصد کے تحت تحریک انصاف کو بلے کے انتخابی نشان کے بنیادی حق سے محروم کر کے تحریک انصاف کے کروڑوں اکثریتی ووٹرز کو سیاسی شناخت سے محروم کرنے کے سلسلے کا آغاز ہوا ہے۔ تحریک انصاف سے جبراً بلے کے انتخابی نشان چھیننے کے لیے 1.5 سال قبل جماعتی آئین کے تحت کروائے گئے انٹرا پارٹی انتخابات کو کسی قانونی جواز کے بغیر کالعدم قرار دے کر ازسر نو انتخابات کے انعقاد کا حکم صادر کیا گیا۔ تحریک انصاف نے 23 نومبر کے الیکشن کمیشن کے غیر قانونی حکم نامے پر تمام تحفظات کے باوجود عمل کیا اور اسے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے سے پہلے جماعتی آئین کے تحت صاف شفاف انتخابات کروائے۔ ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ ملک کی سب سے بڑی اور صحیح معنوں میں جمہوری روایت رکھنے والی جماعت کے بانی عمران خان نے جمہوریت اور قانون کی بالادستی کے لیے رضاکارانہ طور پر جماعت کی جانب سے تاحیات چیئرمین مقرر ہونے کے باوجود خود کو منظر سے الگ کر لیا۔ عمران خان نے اپنے خاندان میں کسی کو جماعت کی چیئرمین شپ سونپنے کی بجائے جماعت کے قابل اور وفاشیار کارکن کو انٹرا پارٹی انتخابات میں چیئرمین کے منصب کے لیے بطور امیدوار نامزد کیا۔ تحریک انصاف کے کارکنان نے آزاد الیکشن کمیشن کے زیر نگرانی جماعتی آئین کے تحت صاف شفاف انتخابات میں بیرسٹر گوہر علی خان کو بلا مقابلہ جماعت کا چیئرمین منتخب کر کے بانی چیئرمین کے فیصلوں پر اپنے غیر متزلزل اعتماد کا اظہار کیا۔ 2 دسمبر کو انٹرا پارٹی انتخابات کے انعقاد کی کامیاب تکمیل کے بعد نتائج سمیت تمام ضروری دستاویزات قانون کے مطابق الیکشن کمیشن کو جمع کروائی گئیں، لیکن چیئرمین تحریک انصاف کے توسط سے جمع شدہ انٹرا پارٹی انتخابات کے نتائج جمع کروانے کے بعد بھی کمیشن کی جانب سے انتخابات سے محض 60 روز پہلے تک انتخابی نشان نہ دینا شدید تشویش اور قبل از انتخابات دھاندلی کی بدترین کوشش کے طور پر ہے یہ، اور پوری شدت اور زور و شور سے نشاندہی کر رہا ہے کہ کمیشن کے پاس بلے کا نشان روکنے کا کوئی غیر قانونی حق نہیں ہے اور نہ ہی تاریخ میں اس کی کوئی نظیر دستیاب ہے۔ بلے کے نشان کو جبراً ہتھیانے کی مذموم کوشش دستور، جمہوریت، شفاف انتخابات اور کروڑوں پاکستانیوں سے ان کی سیاسی شناخت چھیننے کی شرمناک کوشش ہے۔ بلے کے بغیر انتخابات اپنی حیثیت و افادیت کھو دیں گے، جس سے عملاً جمہوریت کی موت واقع ہوگی اور انتشار اور کشیدگی کے دروازے کھلیں گے۔ کمیشن پس پردہ کرداروں کی ایما پر ووٹ کی حرمت پامال کرنے کی روش ترک کرے اور تحریک انصاف کو فی الفور بلے کا نشان جاری کرے۔ معزز لاہور ہائی کورٹ معاملے کی نزاکت کے پیش نظر کمیشن کے 23 نومبر 2023 کے حکم نامے کے خلاف بیرسٹر علی ظفر کی درخواست کو سماعت کرے اور کمیشن کے ہاتھوں دستور کے بعد جمہوریت کی المناک موت کی راہ روکے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کا پیغام ہے۔ بلے کے ساتھ انہوں نے میدان میں اترنے کا فیصلہ کیا ہے، لاہور ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکایا ہے۔ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ خیبر پختونخوا میں جو سونامی اٹھا ہے عمران خان کے تمام مخالفین کو، اس میں اپنی سیاسی موت نظر آ رہی ہے۔ جس طریقے سے عوام سڑکوں پر نکل رہے ہیں، تمام خوف کے بت ٹوٹے ہیں۔ ابھی یہ صرف خیبر پختونخوا میں ہے، لیکن آہستہ آہستہ یہ ویو اب بلوچستان کی طرف موو کر رہی ہے، اس کے بعد پنجاب میں آئے گی، اور یہ ساری صورتحال ایک ڈراؤنا خواب ہے ان سب کے لیے۔ اس لیے عمران خان کے خلاف القادر بنایا گیا،
190 मिलियन पाउंड का नाम दिया गया, 59 गवाहान की एक लिस्ट तैयार है। लेकिन कल हैरत अंगेज़ तौर पे इंकशाफ हुआ कि इन गवाहान में साबिक वफाकी वज़रा परवेज़ खटक, ज़ुबैदा जलाल, नदीम अफजल चंद भी हैं। परवेज़ खटक तो इस वक्त लोटा क्रेसी के सरबराह हैं, वो अपनी जमात बना चुके हैं। उनकी जमात का जनाजा उनके घर यानी नौशेरा में निकला है, वो सब ने देखा। दूसरी जानिब ज़ुबैदा जलाल हैं, जबकि नदीम अफजल चंद ने इनकार किया है और कहा है कि मुझे बुलाया गया था, काबीना की कार्रवाई पूछी गई, वो मैंने बता दी, लेकिन मैं किसी भी सियासतदान के खिलाफ गवाही नहीं दूंगा। इसी तरह आज़म खान के बारे में ये शोशा छोड़ा गया कि वो इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बन गए हैं। आज़म खान भी ऐसी कोई गवाही देने को तैयार नहीं है। तो इस तरह से बहुत से FIA के सरकारी अफसरान और सरकारी मुलाजमीन भी गवाहान की लिस्ट में डाले गए हैं। हकीकत यह है कि 50 से ज़ायद लोग ऐसे हैं जो गवाही देने को ही तैयार नहीं है। तो हालात इनके काबू में नहीं है, कुछ बन नहीं पा रहा, अवामी वेव सर उठा चुकी है, इलेक्शन करीब आ रहा है, तो मजीद इंतकामी कार्रवाई करने के लिए ये सारा एक स्टेज तैयार किया जा रहा है। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर होगी तो वो इलेक्शन माना जाएगा, अगर वो नहीं होगी तो वो इलेक्शन ही नहीं माना जाएगा, ना ही दाखिली तौर पर माना जाएगा और ना ही बैरूनी दुनिया उसको तस्लीम करेगी। और इस पर बहुत ज़्यादा नज़रें लगी हुई हैं। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।